سورة بقرہ نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم ما انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کی گئی آپ سے پہلے پر، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ ایمان والے لوگوں نے اور متقی لوگوں نے صفات بیان ہونی پہ ہیں کہ مومن اور متقی لوگ کون، تو انہوں نے صفات پہلے الذین یؤمنون بالغیب فرمایا، متقی ان لوگوں جڑے بن ویکھے اللہ اور اس نے رسول اور اس نے خبراں تے ایمان رہنے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ اسا انہاں مال دیتا اس مال وچوں، علم وچوں، عقل وچوں ان اساں خرچ کرنے۔ اج نہیں اس آیت وچ بھی انہاں متقیاں نے ہی صفت بیان ہونی پئی کہ انہوں نے اگلی صفت یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ ان لوگوں جڑے ایمان آنے نے اس کتاب تے بھی جڑی تساں طرف نازل کیتی گئی، یعنی قرآن مجید، یا قرآن مجید تو علاوہ جتنی بھی وحی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے جو کچھ بھی نازل ہویا وہ سارا اس قابل ہے کہ اس تے ایمان آنا ضروری، یعنی خالی قرآن جڑا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل نہیں ہویا، آپ فرمایا قرآن بھی میں نے تے نازل ہویا اور قرآن تو علاوہ بھی کچھ نازل ہویا، تو حدیث بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی وہ قابل اتباع ہے۔ تو یؤمنون بما انزل الیک، جڑی شاید تسانی طرف نازل کیتی گئی اس تے انہوں نے ایمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے صرف قرآن نازل نہیں ہویا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی وہی غیر مطلوع جکن حدیث قدسی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ارشادات ہیں تو ان اللہ تعالیٰ نے طرف ہوئی حضور فرمائیں، تو انہیں ساریاں تے ایمان رکھنا ضروری۔ قرآن مجید چونکہ قطعی الدلالہ اور نص قطعی، تو اس تے ایمان رکھنا بھی انہیں ہون زیادہ فرض ہے اور پیڑی بنیاد ہے۔ تو ایمان واسطے جتھے غیب تے ایمان آنا ضروری، نماز پڑھنی ضروری اور مال خرچ کرنا ضروری، اتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تے بھی ایمان آنا، وما انزل من قبلک، اور تسا تو پہلے جڑیاں وہیاں نازل ہوئیاں انہاں تے بھی ایمان آنے، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، انہاں تے بھی ایمان رکھنے، صحف ابراہیم تے، صحف موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحیفے، حضرت ابراہیم نے صحیفے، انہاں تے بھی ایمان رکھنے۔ ایمان رکھنے کا مطلب ہے انہاں حق جاننے، سمجھنے۔ یہ گل یاد رکھے، کوئی یہودی عیسائی اگر کہیں مسلمان آکھن کہ تساں تے ایمان ہی پورا نہیں ہونا جہاں تک سڑیاں کتاباں تے ایمان نہ آنو، تو نہ آکھنا کہ ایمان تا ضرور آننا، اور یہ اساں حکم دیتا گیا کہ اسی آسمانی کتاباں تے ایمان رکھاں، لیکن عمل صرف قرآن مجید نے احکام تے کرنا،
کہیں آسمانی کتاب نے حکم تے عمل کرنے نہیں اساں اجازت نہیں سوائے انہاں حکمہ نے جڑے انہاں کتاباں چ بھی آون اور قرآن مجید چ بھی آون توجہ اسی قرآن نہ حکم سمجھ کے عمل پہ کرنے ہیں وہ اگر تورات وچ بھی آوے تو بے شک ٹکر ہوئے انجیل وچ بھی آوے تو ٹکر ہوئے تو آسمانی کتاباں تے ایمان رکھنا ضروری انہوں نے حکمہ تے عمل کرنا سڑے تے فرض نہیں سڑے تے حکمہ تے فرض ہے قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات اسی تو تورات نے ورکے جس وقت حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت چان کے پڑھے تو آپ فرمایا غصے ہو گیا آپ نے چہرہ لال سرخ تو حضرت ابو بکر حضرت عمر روکیا کہ پک رہنا عہدے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیفیت ہے تو حضرت عمر جو تک ہے تو پھٹ ورکے ٹھپے اور ٹھپ کے چھپا کے انہوں نے آخر میں پناہ مانگنا اللہ تو اللہ نے غضب نے بھی اور اللہ نے رسول نے غضب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر اگر آج صاحب تورات خود بھی آ ونجے تو اس نے بھی گزارا نہ چل سی جہاں تک میری اتباع نہ کرے تو صاحب کتاب پیغمبر بھی دنیا تے آ ونجن تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گل مننی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دنیا تے آسن تو حضور نے شریعت کے مطابق سارے فیصلے کرے ہی نماز پڑھ سن جڑی میں تے تسی پڑھنے پہ اسی قرآن نے تلاوت کرے سن جڑا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہے حالانکہ حضرت عیسیٰ خود صاحب کتاباً صاحب شریعتاً لیکن انہوں نے شریعت نہیں چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت تو بعد ساریاں شریعتاں منسوخ ہو چکیاں ساریاں کتاباں منسوخ ہو چکیاں تو والذین یؤمنون بما انزل الیک جو کچھ تسا تے نازل ہویا اس تے بھی ایمان رکھنے اور جو کچھ تسا تو پہلے نازل ہویا اس تے بھی ایمان رکھنے ایک گل اور دوئی گل اس آیت علماء لکھی کہ ای آیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت نی دلیل ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد بھی وہی جاری ہویا اور کوئی بندہ اس قابل ہویا جس تے اللہ تعالیٰ نے وہی نازل ہو سی تو بات اللہ تعالیٰ خالی انجنا آکھنا کہ انہیں ایمان رکھنے صرف اس وہی تے جڑی تسا تو پہلے نازل ہوئی ناڑی بھی آکھنا کہ انہیں ایمان رکھنے اس وہی تے بھی جڑی تسا تو بعد بھی نازل ہو سی حالانکہ حضور تو بعد اللہ کہیں وہی نہ ذکر نہیں کیتا تا ایمان ہے اتھے بند کر دیتا نے کہ ایمان ہوئے جڑا پچھلے نبیاں تے نازل ہویا اساں بھی منینے وما انزل من قبلک جو کچھ تسا تے نازل ہویا اساں منینے اور جو کچھ اس تو پہلے نازل ہو چکا تسا تو اساں منینے اس کا مطلب ہے کہ تسا تو بعد وقت کوئی شے نازل نہیں ہونی اگر نازل ہویا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت واسطے اس نے بھی ذکر اللہ قرآن مجید اتنے نہ صحیح تک کدیں اور دیں تک کرانا لیکن کدائیں بھی اس نے ذکر اس تو مفتی جس وقت مرزا قادیانی نے کفر نی بحث اسمبلی وچ ہونی پئی ہے تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت کفر نے اپنا وقت دلائل دیتے تو اس ای گل بھی فرمائی اور یہ آیت بھی پڑھی کہ ختم نبوت نہ مسئلہ اتنا اہمیت نہ حامل ہے کہ اللہ ایسا قرآن نے پہلے صفحے وچ بھی بیان کی اور بعد یہ آیت پڑھی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اگر حضور تو بعد بھی کوئی وحی اور نبوت نہ سلسلہ ہویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تعالیٰ اس نے ضرور ذکر کرانا آپ تے چونکہ نبوت بندے آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آونا تو ان اس تے ایمان رکھنے وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت یقین رکھنے والے لوگن ان 5-6 صفات بیان ہوئیں جی متقی اور مومنین لوگن ہیں کہ ایمان بالغیب اقامت صلاح انفاق مال اور ایمان بما انزل الیک اور ایمان ما انزل من قبلک اور 6ویں چیز ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون اور یہ آخرت ان تمام ایمان والیاں چیزاں نا مجموعہ یعنی سارے ایمان نی وجہ آخرت نی کامیابی اور سرخ روئی ہے تو وبالآخرۃ ہم یوقنون آخرت تو مراد قیامت جنت دوزخ اور قبراں چوں اٹھنے نہ دن حساب کتاب نہ منظر اللہ تعالیٰ نی بارگاہ وچ پیشی علماء لکھا آخرت وچ ساریاں گلاں آ گئیاں کہ ان آخرت ایمان رکھنے نہ مطلب یہ کہ قیامت نے اٹھنے تے بھی ایمان رکھنے اللہ نے سامنے پیشی تے بھی ایمان رکھنے حساب کتاب تے بھی ایمان رکھنے جنت اور جہنم تے بھی ایمان رکھنے
اور اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ پیش ہونے تے بھی ایمان ہے، اور دوزخ جنت آمنے وینے تے بھی ایمان ہے۔ تو ای آخرت ایمان رکھنے کا مطلب یہ کہ جزا اور سزا نے جتنے مراحل قیامت جڑے آمنے ان متقین اور مومنین انہاں سارے تے ایمان رکھنا۔ فرمایا جڑے لوگ انہیں ایمان رکھنے اولئک علی ھدی من ربہم، ان لوگن جڑے اپنے رب نی طرفوں ہدایت یافتان، واولئک هم المفلحون، اور ان لوگن جڑے فلاح پاونے والے۔ تو بھائی انہاں ابتدائی 5 آیتاں وچ اللہ ذکر کیتا ایمان والے نا، اگلی 2 آیتاں وچ ذکر ہے کافراں۔ وات کافراں وچ چونکہ 2 قسمان، ایک کافر انہاں جڑے علل اعلان کافر کھل کے آکھنے کہ اسی نہ ایمان آنے نے نہ منے نے، تو ان ظاہر اور ظاہری اور باطنی دو اعتبار نہ کافرن، تو انہاں نے اللہ تعالیٰ اتنے 2 آیتاں میں ذکر کیتا۔ 5 آیتاں میں ایمان والے نا، 2 آیتاں میں کھلے کافرانا، اور اگلے رکوعے میں 13 آیات ہیں۔ انہاں 13 آیات میں اللہ او بھی کافرانا ذکر کیتا، لیکن او ذکر منافقین نا۔ تب منافق چونکہ زیادہ خطرناک ہونا، تو اس نے تفصیل اللہ تعالیٰ 13 آیات بیان کی تھی، اور 2 آیتاں میں اللہ تعالیٰ کفار نہ ذکر کیتا۔ تو ایمان والے نہ ذکر کر کے اللہ پہنے اولئک علی ھدی من ربہم، ان لوگن جنہاں اپنے رب نی طرفوں ہدایت لبھی وئی، واولئک هم المفلحون، ان لوگن جڑے دنیا اور آخرت وچ کامیاب اور فلاح پاونے والے۔ اگلیاں 2 آیتاں وچ کفار نہ ذکر ہے۔ اس تو پہلی آیت ان الذین کفروا سواء، ان لوگ جنہاں کفر اختیار کیتا۔ ایمان نے مقابلے کفر نہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ عام طور تے ایمان نہ ذکر جتھے بھی آسی اتھے نال کفر نہ ذکر ہو سی، جتھے جنت نہ ذکر آسی نال دوزخ نہ ذکر بھی ہو سی، شرک نہ ذکر آسی تو توحید نہ ذکر بھی ہو سی۔ تو قرآن مجید عام طور تے اس نہ بہت زیادہ لحاظ کیتا گیا۔ تو ایمان تو بعد کفر، کفر نہ لفظی معنی چھپاونا، کوئی شاید چھپا دیونیا، آخر کفر نہ لفظی معنی چھپاونا۔ اس تو جنہ ڈوڈیاں وچ پھل یا کوئی پھل بند ہونے، تو انہاں بھی عربی وچ کافور آخنے کہ اے جی ڈوڈی جس اپنے اندر پھل چھپایا ہوا، اپنے اندر پھل چھپایا ہوا، تو اساں کافور آخنے۔ زمیندار بھی اللہ قرآن کافر آکھا کہ زمیندار بھی اپنا بیج زمین نی تہ وچ چھپینا، تو اس چھپاونے نے وجہ تو اساں بھی کافر آکھا ہوا۔ کوئی گل سمجھ آنی پئی؟ تو کافر نہ لفظی معنی چھپاونے والا۔ تو انہاں کفارہ کافر کیوں آکھا ہوا نا؟ انہاں بھی کافر اسی وجہ تو آکھا ہوا نا کہ جس چیز نے اظہار نہ حکم ایمان اساں ظاہر نہیں کرنے، اور اپنے اندر کفر چھپایا ہوئے نے، اور اسی اپنی چھپائی ہوئی چیز نہ باہر اظہار کرنے، اللہ تعالیٰ نے انہاں چیزاں نہ انکار کرنے نے وجہ تو اساں کافر آکھا۔ تو کفرانہ ایک معنی جتھے چھپاونا، اس نے ایک معنی انکار کرنا بھی ہوئے۔ تو کفار اللہ تعالیٰ نے تعلیمات نہ، اللہ نے وحی نہ، اللہ نے قرآن نہ انکار کرنے نے وجہ تو انہاں کافر آکھا ہے نا کہ ان لوگ کفر کرنے والے کافرن، اللہ تعالیٰ نے ہدایات اور اللہ نے تعلیمات نہ انکار کرنے والے۔ تو جڑے لوگ اسلام نے، ایمان نے، اللہ نے توحید نے، رسالت نے منکرن، ان لوگن کفار اللہ فرمانے پہن کہ جنہ لوگاں کفر اختیار کیتا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے انہاں واسطے کہ تسی انہاں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انہاں ایمان نہیں آنا۔ اس تو مراد ساری دنیا نے کافر نہیں، اور ان سارے کافر بھی نہیں جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ہے، انہاں وچوں بھی چند مخصوص کافرن جنہاں نے اللہ نے علم چاہیا کہ انہاں ایمان نہیں آنا، انہوں نے متعلق اللہ فرمانے پہن کہ انہاں ایمان نہیں آنا۔ نہیں تو انہاں ایتاں تو بعد بھی کتنے لوگ ہیں جنہاں ایمان قبول کیتا، کتنے لوگ ہیں جڑے صدیق اکبر نے دور مومن ہوئے، کتنے جڑے اجے تک ایمان اڑینے پہن اور قیامت تک ایمان اڑینے راسن۔ ان ایت وچ اللہ جنہاں کافرانہ پہ آخنے ان انہاں جنہاں نے متعلق اللہ تعالیٰ نے علم ہے کہ انہاں لوگاں ایمان نہیں آنا۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ، شیبہ،
یا ان آیتاں نے نزول نے وقت جڑے لوگ دنیا تے موجود ہے ہٹ دھرم انہوں نے متعلق اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا کہ ہن انہیں ایمان یا انہیں ہن مدینے وچ منافق ہے بہت سارے منافق توبہ کر گئے، لیکن اے جے منافق بھی ہے جنہیں حضور نے وفات تک بھی توبہ نہیں کی تھی۔ بعض علماء انہوں نے تعداد 12 لکھی کہ 12 ان منافق ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیا تو پردہ فرماون لگے۔ حضرت حذیفہ آپ انہوں نے نہ دس گئے کہ ان 12 بندے پکے منافق ہیں، انہیں ایمان قبول نہیں کیتا، تو حضور نے وفات نے وقت ان 12 لوگ بھی منافق ہے۔ تو اے جنہوں مکے میں جڑے لوگ ہیں جنہیں ایمان قبول نہیں کرنا انہوں نے متعلق اللہ ہی فرمانے پہن کہ ان ایمان قبول نہ کرے سن۔ اس نے یہ مطلب نہیں کہ اس آیت نے نازل ہونے تو بعد ہن کوئی کافر ایمان قبول نہ کرے سی، یہ مطلب نہیں۔ ان خاص کافر ہیں جڑے اللہ نے علم کافر ہی راسن انہوں نے ذکر ہے کہ انہیں ایمان نہیں آن۔ ایک گل دوئی گل یہ کہ اگر جڑی ای گل اللہ فرمائی سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، انہاں ڈراؤ تمی تے نہ ڈراؤ تمی انہاں واسطے برابر ہے۔ تو اس تو لازمانہ کہ بندہ وقت کہیں تبلیغ نہ کرے اور کہیں ایمان نی دعوت نہ دے، کیونکہ قبول کرن نہ کرن گل جے برابر ہے تو وقت بندہ کیوں تھکنا پیا۔ تو علماء اس نے جواب لکھا کہ اللہ تعالیٰ حضور ہے انج نہیں فرمایا کہ سواء علیکا کہ اے میرے نبی تساں واسطے برابر ہے کہ تسی نہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انج نہ نے فرمایا، بلکہ فرمایا نے سواء علیہم انہاں کافراں واسطے برابر ہے کہ تسی نہ ڈراؤ یا انہیں ایمان نہیں آننا، تساں ڈراونے نہ اجر اور ثواب میں دینا راس، تسی نہ جڑی تبلیغ کرنے راس ہو اس تے تساں ثواب ملنا راسی۔ اگر حضور واسطے برابر ہویا تو اتھے سواء علیکا ہویا نا کہ تساں واسطے برابر ہے کہ نہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ اللہ انہیں فرمایا انہاں واسطے برابر ہے، یعنی انہاں ہن ایمان نہیں آننا، تسی تبلیغ کرو تمی تے تبلیغ نہ کرو تمی، باقی رہ گیا اجر تو تساں نیکی نہیں گل کرنے نہ ثواب دینا راس۔ اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ کافراں تے مہر نہ ذکر کیتا، یہ تھوڑی جی 5-7 منٹ گھنوے سی، انشاءاللہ کل کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔